फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा पीटीआई के लिए पैगाम है कि इंतहा पसंदी छोड़े, ये तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के लिए बेहतर होगा। इंतहा पसंदी की सियासत की जाए तो जवाब में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हशर होता। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकलना मुल्क के मुफाद में है। किसी ने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला आवाम करेंगे। सिलेक्टेड इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सदर जरदारी ही सियासी जमातों में मुफाहमत करवा सकते हैं। मजीद कहा, आम आदमी से पूछें मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलत देना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बाद शोबा सेहत को बेहतर बनाया। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के चिल्ड्रन अस्पताल में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के ICU का इफ्तिताह किया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा, इमरान फारूक को कत्ल करके बानी मुत्तहदा को तोहफा दिया। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है, अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। हिम्मत है तो बानी MQM मेरे सामने बैठे। बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश पर सियासत की गई। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों रुपए का चंदा वसूल किया। बानी MQM एक ड्रामेबाज इंसान है, मनी लॉन्ड्रिंग में औरतों को इस्तेमाल करता है। कहकशां नामी खातून को अमेरिका में सजा हुई, उसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। बानी मुत्तहदा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे। ये शख्स एक पूरी कौम को खा गया। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लोगों की जानें बचाने से बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अंदाज़ा है वसाइल से मजबूर लोगों के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। खुद भी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला रह चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर में कैंसर अस्पताल का क़याम खुशाइंद है। शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी वाशिंगटन में मजबूत जगह बना ली। वाइट हाउस का माहौल बदल दिया। 2025 आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न हुआ। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान की आलमी अहमियत और स्ट्रेटेजिक पोजीशन दोबारा मुस्तहकम कर दी। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ वुस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी, दिफाई सलाहियत और जुग़राफ़ियाई अहमियत के ज़रिए अमरीका के साथ ताल्लुकात का नया बाब खोल दिया। भारत पाकिस्तान कशीदगी बढ़ने पर अमरीका को डी-एक्सलेशन के लिए फ़ाल किरदार इख्तियार करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका ने $500 मिलियन के शराकतदारी फ्रेमवर्क के कई सौदे किए। पाकिस्तानी बंदरगाहें ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है।
پاکستان نے قومی مفاد کی بنیاد پر نئی معاشی راستے کھولے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تحریک انصاف بیرون ملک پاکستانیوں کو ورغلا رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا تھا۔ برطانیہ میں کی گئی باتیں دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف بیانیہ بنائیں گے ہم ان کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کا نفرت انگیز بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بانی سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا تحریک انصاف کے کارکنوں کو عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا لب و لہجہ غیر مہذب ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان ذمہ داران محب وطن پاکستانی ہیں، مگر انہیں شخصیت پرستی سے آگے بڑھ کر ملک اور قوم کا سوچنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے ایک فریب ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالوورز نہیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے مقبولیت کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں۔ کرک میں پولیس کی امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی، سرحدی پہاڑی سلسلہ تھانہ خرم کی حدود میں آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ ریجنل پولیس آفیسر کوہاٹ عباس مجید مروت کہتے ہیں پولیس اور دہشت گردی کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد پہاڑی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر بن گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں پی ایس ایل 26 مارچ کے بجائے 23 مارچ کو شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جب نئی ٹیمز کے مالکان آئیں گے تب تاریخ کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ 8 جنوری کو 2 نئی ٹیمز کو فروخت کریں گے۔ علی ترین نے ملتان سلطانز کے لیے بہت کام کیا، وہ چاہیں تو نئی ٹیم خرید سکتے ہیں۔ بھارت اگر ہاتھ نہیں ملا رہا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں۔ بھارت کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ سمیر احمد نے بھارت کے نامناسب رویے پر خط تیار کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کھیل میں سیاست نہیں آنی چاہیے۔ سری لنکا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیم 4 اور 5 جنوری کو مرحلہ وار دمبولا روانہ ہوگی۔ سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ خواجہ محمد نافع پہلی بار T20 ٹیم کا حصہ ہوں گے، جبکہ شاداب خان کندھے کی سرجری کے بعد پہلی بار ٹیم میں شامل ہوں گے۔ میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔ سیریز ورلڈ کپ اسکواڈ کے انتخاب میں اہم کردار ادا کرے گی۔ او آئی سی نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان سمیت او آئی سی وزرائے خارجہ نے کہا اسرائیلی اقدام افریقہ کے ہارن اور بحیرہ احمر کے خطے میں امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی بھی ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ صومالیہ کی سرحدوں یا اس کے کسی حصے کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے اور ایسے اقدامات عالمی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر رہا ہے۔ فلسطینی مسئلے پر اصولی موقف برقرار رکھنے کا عہد کیا گیا۔ پاکستان اور مصر کا علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال، صومالیہ یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مفت عمرہ پر جانے والے سعودی عرب میں پھنس گئے۔ فیصل آباد کی 3 خواتین سمیت 5 افراد کو 25 سال کی سزا۔
آئس اسمگلنگ کیس میں سعودی عدالت نے سزا سنا دی۔ جڑاوالا کے رہائشی 5 افراد 2025-24 کو روانہ ہوئے۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں صدام حسین کا دوست گل خان سعودی عرب کے لیے گفٹ لے کر آیا۔ سعودیہ پہنچنے پر 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گفٹ پیک سے 5.5 کلو آئس برآمد ہوئی۔ FIA نے صدام حسین کو گرفتار کر لیا۔ گل خان تاحال فرار، سعودی جیل میں قید 5 افراد حکومت کی توجہ کا منتظر۔ اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے شہر میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس اور جدید ٹیکنالوجی کا معائنہ۔ ریسکیو، ٹریفک سیکیورٹی اور CDMA کو مرکزی نظام میں ضم کرنے کا منصوبہ۔ وزیر داخلہ کی اصلاحات اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کی ہدایت۔ منصوبے کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ لاہور میں ملک کا پہلا سہولت آن دا گو بازار متعارف۔ 400 سے زائد سٹالز کی الاٹمنٹ سے شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء دستیاب۔ ریڑھی بان وقبہ وقار روزگار کے ساتھ اپنی دکان کے مالک بن گئے۔ سہولت آن دا گو بازار میں پھل، سبزیاں، چکن اور کریانہ DC ریٹ پر دستیاب۔ سیکیورٹی، صفائی اور ڈرائیو تھرو سہولیات بھی فراہم۔ لاہور کے 10 مقامات پر بازار فعال۔ فروری تک مزید 5 مقامات پر توسیع دی جائے گی۔ چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے مطابق رمضان بازاروں کی سبسڈی کی بھی ضرورت کم ہوگی۔ پنجاب میں CCD کو نیا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے وارداتیں کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف کارروائی۔ CCDA کے حوالے فیصلہ آن لائن فراڈ میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر کیا۔ تنخواہ دار کاروباری اور بے نظیر انکم سپورٹ کے مستحقین کو لوٹنے والے ملزموں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا۔ اربوں روپے کے اثاثے بنانے والے آن لائن جرائم پیشہ افراد کی جائیدادیں قرق کرنے کی بھی کارروائی کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی چڑیا گھر کے نئے انکلوئر کا افتتاح کر دیا۔ چڑیا گھر آنے والے بچوں کو تفریحی اور جانوروں کے لیے جدید سہولیات ہوں گی۔ 2 ماہ قبل پیدا ہونے والے شیر کے بچے رانی اور چاندی کو کھلی ہوا میں چھوڑا۔ میئر کراچی کا شہریوں کو بہتر تفریحی مقامات اور سہولیات مہیا کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا، کراچی چڑیا گھر قوم کی امانت ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں اس کے معاملات کو بہتر بنایا گیا۔